بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس K5۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ ٹرم کا سلیبس مکمل ہو چکا ہے۔ آج سے ہم اپنے سیکنڈ ٹرم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے، سبجیکٹ ہے ہمارا اسلامیات۔ آج ہم پڑھیں گے عید الاضحیٰ۔ اس سبق کی آج ہم پڑھائی کریں گے، ساتھ میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی کاپیز کھول لینی ہے۔ کاپیز پر ہم کریں گے درست جواب کا چناؤ، یعنی کہ MCQs اور مختصر سوالات۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر بہت ہی صفائی کے ساتھ لکھنی ہیں۔ آپ سب اپنی اپنی اسلامیات کی بکس اوپن کر دیجئے، پیج نمبر 18۔ اب ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا دوسرا بڑا خوشی کا تہوار ہے جو حج ادا کرنے کے بعد منایا جاتا ہے۔ اضحیٰ عربی زبان میں قربانی کو کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دہراتے ہوئے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے کے لیے پیش رہنا چاہیے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ وضاحت ہم کرتے ہیں اس کی۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا دوسرا بڑا خوشی کا تہوار ہے۔ تو پہلا تہوار کون سا ہے بچوں؟ جی، پہلا تہوار عید الفطر ہے، یعنی کہ جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کو ہم بڑی عید بھی کہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا دوسرا بڑا خوشی کا تہوار ہے۔ یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ حج ادا کرنے کے بعد منایا جاتا ہے، حج کی خوشی میں۔ اضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے کیا معنی ہیں؟ قربانی۔ عید الاضحیٰ کس کی یاد میں مناتے ہیں ہم لوگ؟ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم کی سنت کی یاد میں ہم لوگ مناتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا یہ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یعنی کہ یہ کب سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی؟ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب سنایا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرما بردار بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کی ابتدا کیسے ہوئی، کیسے شروع ہوا یہ سلسلہ۔ تو کیسے شروع ہوا کہ حضرت ابراہیم جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، ان کو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ 3 راتوں تک مسلسل ایک ہی خواب نظر آ رہا تھا۔ وہ خواب کیا تھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب 3 دن مسلسل حضرت ابراہیم نے یہ خواب دیکھا تو آپ نے اس خواب کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتایا۔ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کو جب اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ بیٹا مجھے 3 دن جو ہے وہ مسلسل میں اسی خواب کو دیکھ رہا ہوں، تو اس خواب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو حضرت اسماعیل جو کہ ایک فرما بردار بیٹے تھے، انہوں نے کہا، ابا جان آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیجئے، کیونکہ یہ خواب جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ ان کے حکم کو پورا کر سکیں۔ تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کریں اور میں اس حکم پر پورا اتروں گا اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی کہ حضرت اسماعیل رضامند تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر دیا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور اپنے پیارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
قربان کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کروٹ کے بل لٹا دیا کہ کہیں بیٹے کی صورت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ کر پائیں۔ ابھی چھری پھیرنے ہی والے تھے کہ آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ دراصل یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اچھا جی، یہاں پر جب حضرت اسماعیل اس بات پر رضامند ہو گئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حضرت اسماعیل کے والد تھے، وہ ان کا یہ جواب سن کر بہت مطمئن ہو گئے کہ میرے فرما بردار بیٹے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکایا ہے۔ تو آپ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور انہیں قربان کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ قربان کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو کروٹ کے بل، یعنی کہ ایک طرف کروٹ دلا کے کہ ان کا منہ جو ہے وہ دوسری طرف ہو، آپ کو اپنے بیٹے کا منہ نظر نہ آئے۔ اگر آپ کو آپ کے بیٹے کا منہ نظر آئے گا تو آپ کو جو ہے وہ بہت رحم آئے گا اپنے بیٹے پر۔ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، انہیں ہر حال میں پورا کرنا تھا، انہیں اپنی بہت پیاری چیز کو قربان کرنا تھا، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ ابھی جو ہے وہ لٹا دیا آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور ابھی آپ چھری پھیرنے ہی لگے تھے کہ غیب سے آواز آئی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ کیا حکم ہوا اس آواز کے ذریعے؟ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی کہ آپ کو جو خواب دکھایا جا رہا تھا آپ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ تک لے آئے، تو آپ کو اس کی جزا پوری دی جائے گی۔ دراصل یہ آپ کے لیے ایک امتحان تھا جس میں آپ پورا اتر آئے ہیں اور آپ کو اس کی ایک مکمل جزا دی جائے گی۔ اگلے پیج پر آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو قربانی کے لیے ایک دمبا پیش کیا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے چلے تھے، تو آپ اپنے امتحان میں جب کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل کے پاس آئے اور انہیں اسی وقت قربانی کے لیے ایک دمبا پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہونے پر شکر ادا کرتے ہوئے دمبا قربان کیا۔ اس دن سے ہم اس واقعے کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم جذبہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو پسند کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا۔ جی پیارے بچوں، اب یہاں سے ہمیں قربانی کرنے کا بیک گراؤنڈ پتہ چلتا ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی عید گزر کے گئی ہے، آپ لوگوں نے اپنے بڑوں سے پوچھا ہوگا اس کی ہسٹری، تو یہاں پہ آج ہمیں ایک مکمل ہسٹری پتہ چلتی ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں اور کس کی یاد میں کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو اچھے سے یاد رہنا چاہیے کہ بڑی عید جو ہم مناتے ہیں، اس پر ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ سب بتائیے مجھے، کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد میں، کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنا چاہا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر ایک دمبا پیش کیا تھا۔ آپ سب کو یاد رہے گا نا یہ سب؟ جی، اب ہم پڑھتے ہیں آگے حج اور قربانی کی فرضیت۔ دنیا بھر سے مسلمان حج ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں، جہاں وہ حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو حج مکمل ہو جاتا ہے، اور حج مکمل ہونے کے شکر میں اگلے دن یعنی 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جس میں حلال جانور مثلاً اونٹ، گائے، بکرا، دمبا، مینڈھا یا بیل وغیرہ قربان کرتے ہیں۔
وہ لوگ جو حج ادا کرنے والوں میں شامل نہیں مگر صاحب حیثیت ہیں ان پر بھی قربانی فرض ہے اور وہ بھی اس فرض کو ضرور ادا کرتے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی قربانی کے جانور خریدنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور اس موقع پر سبھی دلچسپی لیتے ہیں۔ اچھا جی پیارے بچوں، حج کب ادا ہوتا ہے اور حج کہاں پہ ادا ہوتا ہے؟ حج ادا کرنے کے لیے سب کہاں جاتے ہیں؟ خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ میں حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو حج مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، 8 اور 9 میں حج کے ارکان مکمل ادا کر لیے جاتے ہیں، اور حج جب مکمل ہو جاتا ہے تو حج مکمل ہونے کی خوشی میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اگلے دن یعنی کہ 10 ذی الحج کو قربانیاں کی جاتی ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ وہ لوگ جو حج کے لیے تو نہیں جا سکتے لیکن صاحب حیثیت ہیں، وہ لوگ پھر یہیں پہ رہتے ہوئے جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں حج مکمل ہونے کی خوشی میں، اور اپنے اپنے ممالک میں رہتے ہوئے وہ قربانی کو حضرت ابراہیم کی سنت سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہاں تک آپ کو سب سمجھ میں آ گیا؟ اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ قربانی کا جانور، اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت ہمیں کیا کیا جو ہے وہ کن کن شرائط کو سامنے رکھنا چاہیے، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور اس قربانی کے جانور کا کیسے خیال رکھا جائے۔ قربانی ایک اہم فرض ہے، اس لیے قربانی کا جانور خریدنے اور اس کا خیال رکھنے کے لیے مندرجہ ذیل باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں، کیونکہ اگر یہ باتیں ہم یاد نہیں رکھیں گے تو ہماری قربانی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ قربانی کے جانور میں کوئی نقص نہ ہو، یعنی کہ اس میں کسی قسم کا فالٹ نہ ہو، یعنی جانور کا سینگ، کان، دم، دانت یا ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، جانور کے جسم پر کوئی زخم نہ ہو، یعنی کہ جانور جو ہے وہ پوری طرح سے صحت مند ہو، جانور بیمار نہ ہو اور نہ ہی اتنا کمزور ہو کہ قربانی کی جگہ تک چل کر نہ جا سکے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے قربانی کا جانور خریدتے وقت کہ قربانی کا جانور اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بیچارہ چل نہ سکے، اتنا صحت مند ہونا چاہیے کہ وہ خود چل کر قربانی کی جگہ پہ جہاں پہ اس کو قربان کرنا ہے وہاں تک خود چل کر جا سکے۔ جانور خریدتے وقت دکھاوا نہ کیا جائے، یعنی سب سے بڑا یا سب سے مہنگا جانور خرید کر دکھاوا کرنا گناہ ہے۔ یہ بات سب سے زیادہ یاد رکھنے والی ہے، کیونکہ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جانور کے کھانے اور پینے کا صحیح طرح خیال رکھا جائے۔ قربانی کے وقت تیز چھری استعمال کی جائے تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت کم سے کم تکلیف ہو۔ قربانی کے متعلق ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ یعنی کہ ہم جو یہ قربانیاں کرتے ہیں، ہم یہ جو دمبے اور گائے وغیرہ قربان کرتے ہیں، ان میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، یعنی کہ اتنا ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جانور کے بال، اب اس کو ہم گن تو نہیں سکتے، اب ان کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان میں ہر ایک بال کے بدلے ہمیں نیکی ملتی ہے، یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق چلنے کا۔ آگے ہے عید الاضحیٰ کا دن۔ عید کی صبح لوگ نہا دھو کر نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ جاتے ہیں، پھر عید کی نماز پڑھ کر قربانی کرتے ہیں۔ قربانی اکیلے بھی کر سکتے ہیں اور مل کر بھی، یعنی لوگ گائے، بیل یا اونٹ وغیرہ میں حصہ ڈالتے ہیں۔ قربانی کے بعد لوگ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور غریبوں میں گوشت بانٹتے ہیں۔ اس موقع پر اکثر لوگ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر یا پھر بہت سے دوست ایک جگہ جمع ہو کر قربانی کے گوشت سے مزیدار کھانے تیار کرتے ہیں۔ 10، 11، 12 ذی الحج قربانی کے دن ہیں۔ 10 ذی الحج کو نماز عید ادا کرنے کے بعد سے لے کر 12 ذی الحج کو عصر کے وقت تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہماری ریڈنگ مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم
اپنے سوالات پر آتے ہیں. اب آپ لوگ اب جو کام کریں گے وہ آپ کی کاپی پر ہوگا. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی کہ یہ ہمارے پاس ہے ایم سی کیوز. پیارے بچوں یہ آپ نے اپنی کاپیز پر کرنے ہیں اور ایز اٹ از لکھنے ہیں. اضحیٰ کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشنس ہیں عربی، اردو، فارسی. آپ نے عربی پہ ٹک کر لینا. حضرت ابراہیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا دمبا، بکرا، اونٹ. رائٹ آپشن از دمبا. دنیا بھر کے مسلمان حج ادا کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ، بادشاہی مسجد یا خانہ کعبہ؟ خانہ کعبہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ڈیش تھے، والد، بیٹے یا دادا؟ تو حضرت اسماعیل جو تھے وہ بیٹے تھے. یہ آپ نے اپنی کاپیز پہ لکھ لینا ہے. اسی طرح سے صاف لکھائی میں اب ہم مختصر سوالات کرتے ہیں. آپ لوگ پہلے سوال لکھیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو پسند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا. سوال نمبر 2، قربانی کے جانور کے بارے میں حدیث مبارکہ لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. پیارے بچوں یہ ایم سی کیوز اور یہ 2 مختصر سوالات آپ اپنی کاپیز پر نہایت صفائی کے ساتھ لکھیں گے. انہیں بہت اچھے سے یاد کریں گے اور ریڈنگ کو بھی آپ ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں گے تاکہ جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی وہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. شکریہ.